شروع کر دیں، چیک کریں، شروع کرا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وقال سبحانہ وتعالی ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ محترم المقام مومنین مومنات، ناظرین ناظرات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کا جو درس قرآن و حدیث بعنوان اصلاح معاشرہ نمبر 3 ہو رہا ہے۔ آج کا یہ درس ہمارے مرحوم بھائی چودھری اختر کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ان کے بچے مجھے ملنے آئے تھے، علی بھی اور رضا بھی، اور انہوں نے آج کے درس کو اور افطار کو اسپانسر کیا ہے۔ اللہ اے ڈی چودھری یعنی چودھری اختر صاحب ہمارے بھائی کے درجات کو متعالی فرمائے۔ جب تک وہ زندہ تھے ماشاءاللہ ظہر کی نماز میں ان کی حاضری 100% تھی۔ کبھی نہیں ہوا کہ ظہر کی نماز میں رہوں یا کوئی اور مولانا رہے اور اے ڈی چودھری نہ ہو۔ سامنے یہاں فون والی دکان تھی، بڑے ہی نیک آدمی تھے، جب بھی میں وہاں جاتا تھا بہت عزت و احترام سے ملتے تھے، اور مرنے سے چند دن پہلے مجھے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب میں جانے والا ہوں، میرا اہتمام کرنا ہے سلامت علی بھائی سے۔ تو سلامت علی بھائی کو تو ایک دن پہلے کال کی، بہت ہی نیک انسان تھے، انشاءاللہ جنتی ہیں۔ میں بلکہ علی سے، رضا سے اور اپنی بھابھی سے یہ کہوں گا، بچیوں سے بھی، بچی کا نکاح بھی میں نہیں پڑھا تھا، کہ آپ حضرات و خواتین ان دروس میں شرکت کریں، مسجد میں آئیں۔ جس طرح اے ڈی چودھری مسجد کی رونق تھے، اس طرح ان کے گھر والوں کو بھی مسجد کی رونق ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے، اس سے پہلے بھی جنہوں نے افطار اسپانسر کی ہے ان کی مرحومین کی بھی مغفرت ہو، حاضرین و حاضرات کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ ماشاءاللہ 2 درس جو ماسٹر جی پوری دنیا میں بہت ہی پاپولر ہو گئے، حد سے زیادہ، بلکہ بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں، دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ تیسرا درس آج شروع ہو رہا ہے۔ آج میں نے جان بوجھ کے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 سے آغاز اس لیے کیا ہے کہ آج کا جو ہمارا دورہ قرآن تھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دورہ قرآن بھی اتنا کامیاب جا رہا ہے کہ ماسٹر نیاز صاحب کی ایک ہمشیرہ، ان کی ایک بہن ہے، جنہوں نے بیچاری نے آج مجھے عجیب میسج کیا ہے کہ آپ کے دورے نے ہم سب کو قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دیا، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ جن حضرات و خواتین نے آج چھٹے روزے تک قرآن شروع نہیں کیا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے بھی، ختم بھی کر لیں گے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا بالکل شرم نہ کریں، یا جو صحیح نہیں پڑھ سکتے بالکل ہمارے دورے میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہیں پر وہ بچے بڑے موجود ہیں کہ جو ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تھے، آج قاریوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ بڑی برکت ہے المہدی سینٹر کی، اللہ تعالیٰ المہدی سینٹر کے معاونین کو جزائے خیر مرمت فرمائے۔ مجھے چودھری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، چودھری صاحب کہتے ہیں کہ راستے میں کئی جگہ جمعہ ہوتا ہے، کئی جگہ پروگرام ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ چھوڑ کر اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سینٹر سے جو ہمیں ملا ہے وہ کہیں اور سے ہمیں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، چودھری صاحب کو بھی اور حاجی صاحب کو بھی، اور تمام بھائی بہنوں کو۔ اب درس شروع ہو رہا ہے۔ کل کی تقریر میں کتنے لکھے تھے؟ 4 ہو گئے ٹوٹل، 4 ٹول بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ میں 2 اور بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے میں یہ آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس میں
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ऐ मेरे हबीब, जो आपके असहाब आपके करीब बैठे होते हैं, इनको जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, इनको जो अल्लाह को चाहते हैं, इनको अपने पास से दूर न कीजिए। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, जो इनका हिसाब है, वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, आप इनके रिस्पांसिबल नहीं है, ना ये आपके रिस्पांसिबल हैं। इबादत की वजह से हम इनके रिस्पांसिबल बन गए। होता इस तरह था कि पैसे वाले लोग आते थे और पैसे वाले लोग ये कहते थे कि ये गरीबों को आपने साथ बिठाया हुआ है, कहीं अबू जर बैठा है, कहीं सलमान बैठा है, आज तो इत्तेफाक से अमीर साथ बैठे हैं। तो ये जो गरीबों को आपने साथ बिठाया हुआ है, कहीं सुहैब बैठा है बेचारा जिसका अपना वतन ही कोई नहीं, कहीं बिलाल बैठा है जिस बेचारे के कोई बीवी बच्चे करंटली यहाँ मौजूद नहीं, ये जो लोग आप साथ बिठाते हैं इनको हटा दें, हम डोनेशन ज़्यादा दे देंगे, पैसा ज़्यादा दे देंगे, इनको वहाँ भेज दें, हमें यहाँ बुला लें। उस पर नबी नहीं बोले, अल्लाह चुप न रह सका। जरा गौर करें, बंदा अगर खुलूस के साथ अपने रब को याद करे तो अल्लाह अपने बंदे का वकील बन जाता है। तो कहा वला तत्रुदिल्लज़ीना, तर्द कहते हैं हटा देना, इनको ना हटाना अपने पास से, इनको नहीं हटाना। यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो अपने रब को याद करते हैं सुबह के वक्त भी रात के वक्त भी। युरीदून वजहा, ये तो अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह की जात को चाहते हैं। फिर ये जुमला बड़ा अजीब है, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै। आपको लोग कह रहे हैं ना कि हटा दीजिए, आप उनसे कह दीजिए मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है कि मैं उनका रिस्पांसिबल नहीं, वो मेरे रिस्पांसिबल नहीं, उनका हिसाब भी अल्लाह के साथ, मेरा किताब भी अल्लाह के साथ। अल्लाह ये मना कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी फिक्र है जो मैं चाहता हूं हमारी कौम में डेवलप हो जाए। ये गरीबों से जो नफरत है ये अल्लाह को इतनी नापसंद है। मस्जिद में आकर भी अकड़ रहे, आप नोट कर लें, आप कितने लिखे थे? नंबर 1, दोहराते भी जाए ना, बुजुर्गों का एहतराम शैतान खत्म कर देता है ताकि फसाद मुआशरे में हो। नंबर 2, रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेता है। नंबर 3, हराम खिलाता है, वो यजीद ने हराम खिलाया। नंबर 4, हसद। अब 5वीं चीज आ गई, 5वां टूल इसी आयत से निकल गया, तकब्बुर। हाँ, ये पैसा आ गया, गुरूर, तकब्बुर। मलिक साहब, खान साहब, चौधरी साहब, शाह साहब, सरदार साहब, नवाब साहब, नवाबजादा साहब, खानजादा साहब, ये इससे शरीयत ने मना किया है। सबसे पहली लड़ाई जो दुनिया में लड़ी गई आदम और इब्लीस की, वो लड़ाई किसकी लड़ाई थी? तकब्बुर की। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और अकड़ गया। इनकार भी अल्लाह को पसंद है अगर उसमें अकड़ ना हो। काफिर पसंद है, काफिर बर्दाश्त है अल्लाह को बशर्ते कि उसमें अकड़ ना हो, और मोमिन पसंद नहीं अगर उसमें तकब्बुर हो। ये बात आज याद कर लीजिए। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करद बेजिंदान लानत गिरफ्तार कर। एक दफा जिब्रील हुजूर के पास तशरीफ फरमा थे, आए हुए थे डेपुटेशन पे वही लेके, और
جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ ابو ذر آ رہے ہیں، ابو ذر آ رہے تھے، وہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا آپ لوگ ابو ذر کو جانتے؟ یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے۔ جبریل نے کہا یہ زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے۔ کوئی سمجھے ہیں آپ؟ کیسے، کس وجہ سے؟ کہ سرکار ان کی کچھ عادتیں ایسی ہیں، کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں میں انہیں بندوں سے زیادہ پاپولر بنا دیا۔ کون کون سی خصلتیں؟ نمبر 1 تکبر نہیں کرتے، متواضع ہیں۔ نمبر 2 اٹھتے بیٹھتے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 3 آپ پر اور آپ کی آل پر درود کی بارش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ پر محمد و آل محمد بلند تا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے حبیب دھمکی دیکھیں، دھمکی، جن کے لیے ناز برداری کرتا ہے اللہ، جو جیسی چادر اوڑھ لے اس اوڑھنے کی حیثیت کو، اس کیفیت کو قرآن بنا دیتا۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، دیکھ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شاباش۔ اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے، سو بھی جایا کرو، ہر وقت کھڑے ہو کے قرآن نہ پڑھا کرو۔ ناز برداری کرتا ہے اللہ۔ لولاک کا مالک، تو نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، یہ کائنات اس قابل ہی نہیں ہے کہ پیدا ہو تیرے بغیر۔ وہ نبی، اس کو دھمکی مل رہی ہے، دھمکی مل رہی ہے۔ ایک دفعہ دھمکی ملتی ہے مولا علی کی وجہ سے، وہ الگ چیز ہے، وہ تو معصوم ہے، امام ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ یہ کنورٹڈ ہے، ان کی وجہ سے دھمکی مل رہی ہے۔ کنورٹڈ اصحاب صفہ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہٹانا نہیں ان کو اپنے پاس سے، اگر ہٹا دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالموں سے نبی نے کوئی نہیں ہونا، صرف دھمکی ہے کہ اگر ہٹا دیں گے، یہ ہمارے لیے کہ اگر آج ہم ہٹا دیں کسی غریب کو اپنے پاس سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ایک نقطہ ماسٹر جی کے لیے، حیدری، 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 کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اب ایک نقطہ ماسٹر جی کے لیے جنہوں نے وعدہ کیا ہے، چودھری صاحب ماشاءاللہ 100% حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت دے۔ حاجی سلامت علی بھی ان کو ایک دم اللہ تعالیٰ، ہمارے خلیفہ صاحب کو بھی ساری نعمتیں اللہ اپنی دے دے، جتنے بھی ہمارے قرآن کے سپارے میں بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ شاہ جی، سادات کرام سمیت اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جو فجر میں آ رہے ہیں، ظہرین بھی آج بڑی جماعت تھی ماشاءاللہ، آج بہت بڑی جماعت تھی ظہرین کی بھی، فجر بھی بہت بڑی ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو جی ہاں سلامت کو، شاباش۔ آپ یہ پھیر لیں ابھی بعد میں، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ ماسٹر جی آپ کے لیے جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جوان جو آج بیٹھے ان کے لیے پھر میں تنویر حسین کا جواب بھی دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر سلمان کو، بوذر کو، مقداد کو، عمار کو، صہیب کو، بلال کو، عمار، یاسر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو اصحاب صفہ ہیں، ان کو اگر آپ نے ہٹا دیا نا اپنے پاس سے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تو نبی تو ظالم ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو جن کو ہٹانا ہے وہ اچھے لوگ ہیں، ان کو ہٹائیں گے تو ظالم ہوں گے۔ اب یہ تو ثابت ہے کہ نبی نے کچھ کو تو ہٹایا ہے نا، یہ تو ثابت ہے نا۔ کچھ کو ہٹایا ہے کہ نہیں؟ کہا تھا نا قوموا انی، ہٹ جاؤ میرے قریب سے، کہا ہے نا نبی نے۔ تو اب یا تو پھر نبی کو ظالم مانو یا ان کو منافق مانو۔
اللہ اکبر بتائیں شاہ جی. اب جناب آ جائیے ہم اپنے مقصد کی طرف پلٹیں. جو کل سے ہم نے کل یہ عرض کیا تھا کہ شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارے. یہ بہت بڑی خراب چیز ہے. انسان کو اگر پتا ہو کہ دشمن پسٹل لے کر, آج اتفاق سے بیچاری ایک سسٹر تھی, انہوں نے کہا کہ پسٹل لے کے کوئی مارنے آ گیا, رشتہ دار ہے. ہاں رشتہ دار ہی مارتے ہیں آج کل تو بیچاری, میں نے کہا میں نے 4 گھنٹے, میری بہن نوکری پہ ہو جانا ہے, اگرچہ جنہوں نے نوکری لگائی ہے وہ نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے, جنہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ تو نہیں آ رہے, انشاءاللہ ہم ان کے غیاب میں دعا کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ. تو وہ بیچاری کہنے لگی کہ 4 گھنٹے میں ایسے نہ ہو ہمارے جنازے اٹھ جائیں. ہاں تو اگر دشمن کا پتہ چل جائے کہ آ گیا ہے, پسٹل اس کے ہاتھ میں ہے, پسٹل اس کے ہاتھ میں, آپ ایمان سے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا تدبیر کریں گے؟ بچنے کی تدبیر کریں گے نا. دشمن اگر آ چکا ہے تو آپ دفاعی تدبیر کریں گے. اچھا اب دشمن کے آنے کا خطرہ نہیں, دشمن اندر ہمارے آلریڈی موجود ہے. دشمن آ چکا ہے ہمارے اندر موجود ہے. نہیں وہ تو دوست ہے, خدا کا خوف کر, خدا کا خوف کر. جی ماشاءاللہ, مگر استاد کی پہچان بھی دیکھیں. آپ چھپے ہوئے ہیں, استاد نے دیکھ لیا. آپ تو ظاہر ہی نہیں, ہم نے دیکھ لیا نا, ہماری بھی تو کمال دیکھیں نا. پھر استاد کی آنکھیں کہاں تک جا رہی. تو اندر ہمارے شیطان موجود ہے. اب یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا تھا, ہاں حافظ صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پیدا تو ہم نے کیا انسان کو ایکسلنٹ شیپ میں, اس سے بہتر ہمارے خزانے میں کوئی صورت نہ تھی جو ہم نے بندے کو دی. اس سے بہتر کوئی صورت نہ تھی ہمارے پروڈکٹس میں. یہ سب سے احسن تقویم تھی. ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک پرابلم یہ ہو گئی, وہ جو افضل مخلوق تھا, اشرف مخلوق تھا, وہ جو اکرم مخلوق تھا, اشرف المخلوقات بنایا سب سے اچھا, مگر ڈال دیا کوڑے کے ڈھیر پر. اسفل سافلین یہی ہوا نا, اسفل سافلین. یہ تنویر صاحب آپ کا جواب اب آ رہا ہے. یہ جو روح ہے نا, روح علماء اخلاق کے نزدیک اسی روح کا نام نفس ہے. یہ جو ہماری روح ہے اسی کی حالت ہے. کبھی وہی نفس امارہ بن جاتا ہے, کبھی وہی نفس لوامہ بن جاتا ہے, کبھی وہی نفس ملہمہ ہو جاتا ہے, الہام کرتا ہے اچھائی کا, کبھی وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو بہت قلیل ہے. شذ و ندر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر اس نفس مطمئنہ کی ناز برداری مخلوق بھی کرتی ہے, اللہ بھی ناز اٹھاتا ہے. تو ہماری جو پرابلم ہے یہ ہے, کل کے درس سے میں متصل ہو گیا ہوں کہ ہمارے اندر بیٹھا ہے دشمن. آنا نہیں ہے اس نے باہر سے, اندر بیٹھا ہوا موجود ہے. جی ہاں اندر موجود ہے. وہی نفس امارہ ہمارے اندر بیٹھا ہے. بلکہ میں یوں کہوں, اصلاح معاشرہ میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے معرفت حاصل نہیں کی. ہمیں اپنی ہی معرفت نہیں. اگر انسان کو اپنی معرفت ہو, اپنی معرفت, تو یقین کریں انسان کوئی چھچوری حرکت نہیں کرے گا. انسان کو پتا ہو, مثلا ایک
بچہ کھڑا تھا جوان سا. میں اس زمانے میں جاب کرتا تھا 50th اسٹریٹ پہ آپ کے مینہٹن میں. تو وہاں پر ایک بچہ کھڑا ہے اور وہاں وہ زمانہ جب یہاں پر برہنگی عام ہوتی ہے, گرمی کا زمانہ تھا. تو وہ بچہ کسی برہنگی کی طرف نہیں دیکھتا تھا, بلکہ جیسے ہی کوئی نامحرم عورت سامنے آتی یا لڑکی, وہ نیچے زمین کی طرف دیکھتا تھا. میں گیا کوئی سوڈا لینے کے لیے, فارمیسی میں وہ کھڑا تھا, باہر نکلا پھر وہ کھڑا تھا. مجھے آدھے گھنٹے کی بریک تھی رات کو, جی ہاں, تو تہجد بھی ہم وہیں پڑھتے تھے. تو میں جب نکلا تو میں حیران ہوا کہ وہ لڑکا, میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل کسی غلط چیز کی طرف نہیں دیکھتے ہو. اس نے مجھے ایک بات کہی جو بات بڑی میرے دماغ کو دل کو لگ گئی. اس نے کہا کہ انکل میں ہوں سید زادہ, میں جب حیدرآباد دکن سے چلا تھا میری ماں نے کہا تھا تیری رگوں میں بطول کا خون ہے, مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کر. دیکھا آپ نے, یہ ہوتا ہے انسان کو اگر یقین ہو, فید ہو, بلیو ہو کہ اس کی رگوں میں کتنا پاک خون ہے, تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے, ڈگنیٹی کا خیال رکھتا ہے. یہ آپ نہیں کہتے کہ یہ سیدوں کا لڑکا ہے, یہ ملکوں کا لڑکا ہے, یہ چودھریوں کا بال ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا, یہ چودھریوں کا بیٹا ہے, ایسی کبھی حرکت نہیں کرے گا, یہ اپنے محلے والوں کی عزتوں کا محافظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ہوتی ہے. ایک وجہ جو ہماری پرابلم ہو رہی ہے, ہم نے معرفت نہیں حاصل کی. ہماری معرفت یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہماری معرفت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں فرشتوں سے افضل بنایا ہے. ماسٹر جی فرشتہ بھی عابد ہے, میں بھی عابد ہوں, ہم بھی عبادت کرتے ہیں, فرشتے بھی عابد ہیں. ہم میں اور فرشتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ مجبور عابد ہیں, ہم مختار عابد ہیں. جبریل کے پاس سجدے اور رکوع کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. میرے اور آپ کے پاس 100 آپشن ہے. جب 100 آپشن چھوڑ کے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے تو اللہ فرشتوں میں فخر کر کے کہتا ہے کہ تمہیں تو کوئی آپشن ہی نہیں, اس نے سارے آپشن میرے لیے چھوڑ دیے ہیں, تو آخرت میں نے اس کا آپشن بنا دیا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے تو فرشتے سے افضل بنایا ہے انسان کو. اللہ نے تو فتبارک اللہ احسن الخالقین, اس نے مبارکباد پیش کی. اب جو فلاسفہ کے نزدیک نفس کیا ہے اس کی گفتگو ہم کل کریں گے, تاکہ کیونکہ ذرا منی درس بھی ہوں گے اور تھوڑا سا ہم کل کے لیے رکھ بھی لیں گے, تاکہ آج جو آئے ہیں وہ کل بھی آئیں, یا جو ٹی وی پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کل بھی آئیں, کہ کل کیا آتش فشاں پہاڑ پھٹنے والا ہے. ایسے ہی پہاڑ پھٹیں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر. اب آئیے ذرا کچھ آیتوں کی, چل رہا ہے کہ نہیں, بند تو نہیں کر, اب ذرا کچھ آیتوں کی سماعت کی زحمت دیتا ہوں. ایک آیت ہے قرآن کی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اے میرے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں, قُلْ اصلاح لہم خیر, شاباش, کہہ دیجئے میرے حبیب یتیموں کے بارے میں اگر کوئی انوالو ہو ان کی پراپرٹی میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرے. دیکھیے اصلاح یتیم کے مال میں بھی ہے, یتیم کے حال میں بھی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, اکثر یتیموں کا مال پیسے والے کھا جاتے ہیں. یتیم کے نام پہ یہ بچہ یتیم ہے بیچارہ, میں اس کی کفالت کر رہا ہوں, اس کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کر گئے. تو اصلاح معاشرے کی کہاں سے چل رہی ہے؟ حقوق اللہ سے لے کر حقوق الناس میں وہ بے سہارا یتیم بچے کے حقوق تک کا اللہ خیال رکھ رہا ہے قرآن میں کہ معاشرے میں فساد نہ ہو, اصلاح ہو. کل جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور اسے علم ہوگا کہ مجھے اڈاپٹ کرنے والے نے میرا سارا مال ہڑپ کر لیا ہے, تو بغض پیدا ہوگا, عناد پیدا ہوگا. اسلام محبت پیدا کرنے والا مذہب ہے, دشمنیاں بنانے والا مذہب نہیں. اب یہیں سے میں ایک سوال کرتا ہوں, جس معاشرے میں میں پلا بڑا ہوں, آپ حضرات بتائیے, ایمان سے بتائیے, وراثت کے قوانین
آپ میں سے کتنے لوگوں نے سیکھے؟ کسی نے نہیں، شاباش۔ وراثت تو پڑھائی ہی نہیں جاتی، پڑھائی ہی نہیں جاتی وراثت۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اب اس کی آپ ذرا فہرست بناتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، پہلے وہ کر لیں پھر انشاءاللہ وہ۔ اب یہ جس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، نمبر 1، ہم شریعت سیکھتے نہیں، یہ پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لوگ اتنے نیک ہیں، آپ دیکھیں یہ آج 6 رمضان ہے، آلموسٹ اگر 8-10 بچے اور آ جائیں تو یہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، آلموسٹ حال بھر گیا۔ ویک ڈے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم بہت اچھی ہے، ہماری قوم بہت شریف ہے، ہماری قوم بہت نیک ہے۔ جب اسے پتہ چلا ہے کہ دورہ ہو رہا ہے، قرآن ہو رہا ہے، بیویاں بچوں کو بھی لا رہی ہیں، بسوں پہ آ رہی ہیں، پیدل بھی میں نے محسوس کیا ہے، پیدل بیویاں آ رہی ہیں بچوں کو لے کر، بچے پیدل آ رہے ہیں کہ قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت کا علم ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم شریعت کو ضرور اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ یہ سب سے بڑی ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم شریعت کو سیکھتے نہیں۔ دوسری خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اعتماد کر لیتے ہیں صرف مولویوں پر۔ مولوی جو ہیں وہ نبی امام نہیں ہیں، مولویوں کے بھی بعض اوقات اپنے موٹو بیچاروں کے ہو سکتے ہیں۔ آپ مولویوں کے اوپر پورا ڈیپینڈ مت کریں، خود بھی مطالعہ کریں، ذوق مطالعہ پیدا کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ جب ہمارے بزرگ دوست آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو آیت اللہ لکھا گیا، آیت اللہ العظمیٰ امام انقلاب آغا خمینی کی رحلت کے بعد، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ حجت الاسلام والمسلمین کہلاتے تھے، اب ایک دم آیت اللہ لکھ دیا گیا۔ تو بہت سارے میرے دوستوں نے، پاکستان میں تھا میں، اتفاق سے میں اس دن چیچا وطنی میں تھا، ملک صاحب کا جو، ملک عابد صاحب کا جو گھر ہے، میں وہاں پر تھا اس دن گیا ہوا۔ تو رات کے وقت یہ اعلان ہو رہا تھا، تو مجھ سے میرے دوستوں نے پوچھا کہ یہ رات کے وقت ایک رات میں اوور نائٹ آیت اللہ کیسے بن گئے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کو معرفت نہیں حوضے کی، حوضے میں ایسے آیت اللہ ہزاروں ہیں جنہوں نے کبھی خواہش ہی نہیں کی ہے، اب جب ضرورت پیش آئی ہے تو ایک آیت اللہ، وہی جو اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہہ رہا تھا آیت اللہ، اس کو آیت اللہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یعنی وہاں اتنا علم ہوتا ہے کہ اگر ایک مجتہد اعظم فوت ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اب شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا، پوری فوج بیٹھی ہے مجتہدین کی جو کلیم نہیں کرتی۔ ہمارے پاس ایک مصیبت یہ ہے، ہمارے پاس ایک یہاں بچے آئے تھے، بالکل بیچارے بچے ہی تھے، تو مجھے انہوں نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے، مجھے کہنے لگے کہ حضور آپ جب ٹی وی پر ہمارا پروگرام کریں تو ہمیں علامہ لکھیے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا آپ کو امام نہ لکھتے؟ علامہ تو بہت چھوٹا ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں، حالانکہ بیچارے بالکل بچے سے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج کی خرابی ہے ہماری، ہم جو نہیں ہوتے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں۔ مومن نہیں ہے خود کو مومن مشہور کریں گے، نمازی نہیں ہے خود کو نمازی مشہور کریں گے، روزہ نہیں رکھا ہوا ہونٹ خشک کریں گے، پریٹینڈ کریں گے کہ دنیا سمجھے سب سے پہلے مجھے افطاری دی جائے۔ ہم جو نہیں ہوتے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 شریعت ہم سیکھتے نہیں، نمبر 2 ہاں آپ یہ جو بیچارے مولاناز ہیں مجھ سمیت، ان پر آپ مکمل نہ کریں ڈیپینڈ، آپ خود بھی اسٹڈی کریں، خود بھی مطالعہ کریں، خود بھی قرآن پڑھیں۔ مولانا آپ کے بہاف پہ قرآن تھوڑی پڑھے گا، قرآن تو آپ کو خود پڑھنا ہوگا، مولانا تھوڑی نماز پڑھے گا۔ یہ تو عیسائیوں والا مذہب ہو جائے گا کہ پریسٹ کو جا کے $100 دے دو ہفتے کے ہفتے اور وہ اللہ سے معافی دلوا دے گا، پوری لسٹ وہ لے لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو وہ مذہب ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ چیز ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اب چٹا صاحب آپ بتائیں، آج چٹا صاحب نے بڑا ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے، بتائیں کیا اعتراض تھا آپ کا جناب؟ آپ بتائیں، آپ کیا کہہ رہے تھے منفی اور مثبت؟ ابھی بتائیں ذرا، نہیں بتائیں نا، اب بتائیں کہ وہ منفی کیا کہہ رہے تھے، آپ بتائیں تاکہ ہم وہ منفی بھی بتائیں۔ کہہ رہے تھے مثبت بتا رہے ہیں، منفی نہیں بتا رہے، فرمائیں۔ ہاں بتائیں۔ شاباش۔
بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ اتفاق سے ماشاءاللہ حاجی نذیر چٹھا کے اعتراض سے پہلے الحمدللہ میں نے موضوع ہی وہی شروع کر دیا معاملات کا۔ اتفاق سے دیکھیے دو قسمیں شریعت کی، سن لیجیے آپ، شریعت کی دو قسمیں، عبادات اور معاملات۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، اس کو ضرور ایلیبوریٹ کریں گے۔ عبادات یہ ہیں کہ میں نماز پڑھوں، معاملات یہ ہیں کہ میں ماں باپ کا احترام کروں، عبادات یہ ہیں کہ میں روزہ رکھوں، معاملات یہ ہے میں کسی کا حق نہ کھاؤں، عبادات یہ ہے کہ میں حج کروں، معاملات یہ ہے میں کسی سے غرور و تکبر نہ کروں، عبادات یہ ہے میں زیارت کروں، زیارت پہ جاؤں، معاملات یہ ہے کہ میں کسی کی عزت کو نہ اچھالوں۔ تو یہ عبادات اور معاملات توأم ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ دیانتدار ہوں، یہ شریعت میں عبادت بھی ہے، یہی شریعت میں معاملہ بھی ہے۔ یعنی کہ عبادت کے ساتھ معاملہ ظاہر ہے، اب باہر چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک گاؤں میں صاحب تھے، بڑے نمازی تھے، سارے راستے میں ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، 100 بندوں کو ڈنڈا مار کے نماز میں آتے تھے، پورا 100۔ ایک دفعہ مجھے مارا، مجھے تب پتہ چلا، مجھے جو مارا کہا کہ پترا 100 ہو گیا، اب پتہ چلا کہ یہ 99 کو مار کے آ رہے ہیں۔ تو اس نماز کا کیا فائدہ کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو آپ مارتے ہوئے آ رہے ہیں؟ وہ عبادت باطل ہو جائے گی جس میں معاملات کی پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ عبادات کو معاملات بچاتے ہیں، معاملات کو عبادات بچاتی ہیں۔ یہ جی ہاں، یہ ان کا انٹریکشن ہے، انٹر پروٹیکشن ہے۔ اب آئیے جو آخری کتنے ہو گئے؟ 5 جو ٹول استعمال کرتا ہے شیطان، وہ 5واں کیا تھا؟ تکبر۔ شاباش، چھٹا سن لیں اور آج بس اسی پر ہم آپ کی زحمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ فساد کی مینٹیلٹی۔ ایک بندہ ہے، اس کے ذہن میں فساد ہے، وہ اللہ کے گھر میں جائے گا وہاں پر بھی فساد کرے گا۔ میں نے اللہ کے گھر میں فسادی دیکھے، گالیاں دینے والے، لڑائیاں کرنے والے، ماں بہنوں کی گالیاں دینے والے، جھگڑے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان انسان کے ذہن کو فسادی بنا دیتا، اس لیے شریعت نے کہا الفتنہ تو، قرآن نے کہا الفتنہ تو اشد من القتل، اور الفتنہ تو اکبر من القتل۔ قتل چھوٹا گناہ ہے، فتنہ و فساد بڑا گناہ۔ یہ فتنہ و فساد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم آئے نماز پڑھنے، آپ نے ہمیں اپنے سینگوں پہ اٹھا لیا۔ مثال کے طور پر ہمیں 2 منٹ دیر ہو گئی، آپ نے کہا دیکھو مولوی بنے پھرتے ہیں، مولوی ایسا ہوگا تو قوم کیسی ہوگی۔ یہ فساد ہے، اس کا نام فساد ہے۔ کوئی بندہ بیچارہ گاڑی پار کرنے کی جگہ نہیں ملی، یہاں پر اس کے خلاف پراپگنڈے شروع ہو گئے، نہیں جی وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ فساد، یہ مینٹلٹی فساد کی ہے۔ سمجھ لیں اگر یہ مینٹلٹی آپ کے اندر ہے تو شیطان آپ کے اندر جالا بنا چکا۔ یہ جو پرندے ہیں، پرندے جالا کیسے بناتے ہیں؟ جالا کہتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ گھونسلہ، گھونسلہ، شاباش، گھونسلہ۔ یہ گھونسلہ کیسے بناتے ہیں؟ ایک تنکا لائے، شاباش، دوسرا لائے، تیسرا لائے، چوتھا لائے، آخر آ کے پورا کا پورا گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے پھر پرندہ جا کے بیٹھتا ہے، اس سے پہلے نہیں بیٹھتا۔ آخری تنکے تک بھی وہ اندر نہیں بیٹھتا، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا نہیں ابھی آپ نے جب تک تقویٰ کا آخری ٹول استعمال نہیں کر لیا تب تک آپ شیطان کے شر سے گھونسلے میں محفوظ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ہر ٹول، ہر تنکا چننا ہوگا۔ آپ کو ہیلے بہانے سے شریعت سیکھنی ہوگی، خواہ وہ انٹرنیٹ سے سیکھیں آپ۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ جس دیانتداری سے میں غریب اپنے 30-40 ہزار ڈالر کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوں، اس دیانتداری سے کیا ہمارے بہن بھائی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟ نہیں بھیج رہے نا۔ حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا یہ حال کم پڑ جاتا، ہمیں تو بخارا لینا پڑ جاتا۔ جو یہ قرآن کا سپارہ یہاں 6:45 بجے تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی،
मगर वो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वही मेंटेलिटी है जो इंसान का दिमाग में, इंसान की मेंटेलिटी बन चुकी है, वो जो आदत बन चुकी है। पांच हो गई, 6 हो गई, 7वीं चीज सुन लीजिए। 7वीं चीज, एक चीज है आदत। अगर इंसान को अच्छी आदत पड़ जाए तो वो अच्छाई की तरफ रग़बत करेगा, बुरी आदत पड़ जाए तो बुराई की तरफ। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, इसको कहते हैं हैबिचुएशन। यही है ना साइंस में, याद है ना आपको? हैबिचुएशन ये है, मैंने जो साइंस में पढ़ी है, कि किसी जानवर को घंटी से उसको चारा देते थे, घंटी से, घंटी बजाते और जैसे घंटी बजती है वो वहां से फौरन भाग के आता है, अपना चारा ले लेता है। अब उन्होंने क्या किया कि चारा हटा दिया, घंटी बजानी शुरू की। 10 दिन के बाद चारा नहीं है, घंटी पे आ रहा है, क्योंकि आदत बन गई। तो आपको नमाज के बदले में यहां चारा मिले ना मिले, आपको आदत बनानी है घंटी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या वली, हैदरी, या वली, हैदरी, या वली। सुभान अल्लाह, किबला, क्या बात है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों। अल्लाह भी आजमाता है, अल्लाह आजमाता है। अल्लाह उनको ज्यादा देता है। अक्सर लोग जो पैसे वाले हैं, अक्सर मैंने वो देखे हैं जो नमाजी नहीं पढ़ते, अक्सर। ये भी एक आजमाइश है मास्टर जी, इस पे पूरा उतरना है। अब आइए जरा 2-3 मिनट जो बाकी हैं, एक आयत और सुन लीजिए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा। अगर दोनों पार्टियां, मियां बीवी हो या दोनों लड़े हुए लोग हों, अगर वो सुलह की कोशिश कर ले, इरादा कर ले, तो अल्लाह ताला कहता है इरादा तुम करो, सुलह इस्लाम मैं कराऊंगा। इरादा ही तुम नहीं कर सकते, इरादा वो कर ले। सूरह निसा जो 3 पारों में चलती है, उसकी थीम मालूम है क्या है? वस्सुलहु खैरुन। ठीक है, लड़ो झगड़ो तुम्हारी मर्जी, मगर अल्लाह कहता है हमारी नजर में खैर नाम है सुलह का। लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं। ये जो फसाद की मेंटेलिटी है, ये बंदे को लड़ाती है, झगड़ा कराती है हमेशा। गीबतें, तोहमतें, जितना आज, कल मास्टर जी ने नारा लगाया था बड़ा क़यामत का, आज मैं देखता हूं कि आज ये नुक्ता कहा जाता है, जितना जोर हमारी कौम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगाती है, अगर खुद को उठाने में लगाती तो हर शिया सलमान होता या बूजर होता। नारे हैदरी, लो अन्न शियतन इस्तकामू, लो अन्न शियतन इत्तक़ौ वस्तकामू। आपके इमाम फरमा रहे हैं अगर हमारे शिया मुत्तकी हो जाएं और इस्तिकामत कर ले, लाअज़ल्लहुमुल गमामो, अल्लाह ताला उनके लिए बादल भेजेगा कि गर्मी से बचाए। वज़ारतहुमुल मलाइकतो, अल्लाह अर्श और कुर्सी के फरिश्ते भेजेगा, जाओ अली के शिया की जियारत करके आओ। अगर हमारे शिया बाकिरदार हो जाएं। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, आज के दर्स का सवाब एडी चौधरी अख्तर को ईसाल फरमा, चौधरी अख्तर के बेटों को, उनके घर वालों को अल महदी सेंटर में आने की तौफीक अता फरमा। जो दीगर मेरे भाई बहन खुद नहीं आ रहे या बच्चों को नहीं ला रहे, उन सबको अल महदी सेंटर में रौनक बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह चौधरी अख्तर समेत जो दीगर हमारे भाई दुनिया से चले गए, मुर्तज़ा जाफरी, शानदार अब्बास, असद रिजवी, मुजाहिद हुसैन काज़मी, खुर्शीद अनवर, गुलाम नबी चट्ठा, जुल्फ़िकार बुखारी, असद रिजवी, गज़नफ़र, जुल्फ़िकार शाह, गज़नफ़र बुखारी, रुबीना वगैरह। ये अक्सर मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिनमें से इक्का दुक्का के बच्चे या घर वाले आ रहे हैं, बाकियों के पास तो टाइम ही नहीं आने का। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, रमज़ान का, इन सारे मरहूमीन की जो कल तक अल महदी में होते थे, आज नहीं, मग़फ़रत फरमा।
आज के बानियान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा है या अल्लाह मोमिनीन मोमिनात इन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो दौरा कुरान में बच्चे आ रहे हैं इनके माँ बाप के रिज़्क़ माल में तौफ़ीक़ात में बरकत अता फरमा, इन बच्चों को लायक और नेक बना। जिनके बच्चे रमज़ान के अंदर भी टीवी देख रहे हैं उनको अपने बच्चों को सेंटर भेजने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो बीबियाँ साल भर दीन की तालीम हासिल नहीं करती, बेचारी फिरती रहती है, प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, कम से कम रमज़ान में उनको दीन सीखने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह जो लेट आने वाले लोग हैं उनको रमज़ान के अंदर रूहानी तौर पर इनक़िलाब के साथ वक्त पे आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारी इंतज़ामिया को भी दूसरे लोगों से पहले सेंटर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह सहरी में जो लंगर चल रहा है इसमें मोमिनीन को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सखी हुसैन शाह के शुक्रगुज़ार हूँ, या अल्लाह इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। हमारे घर वाले भी पका के ला रहे, उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। 7 पौने 7 बजे सिपारा शुरू, फजर 4:05 पे और 1 बजे ज़ोहर। बहुत बहुत शुक्रिया।